آج کا موضوع ہمارا آزمائش، آفات اور ہمارا کردار، یعنی رب کی طرف سے آزمائش ہو، آفات ہوں، مشکل وقت ہو تو ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کیا کہا، قرآن نے کیا احکامات دیے، انشاءاللہ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پر ہم آتے ہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے میں ابتدا میں آیت پاک پڑھ لی۔ اس کائنات میں زندگی جو ہم گزار رہے ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ایک لائن ڈرا کر لی ہے اسٹریٹ اور اس لائن پر ہم چلتے رہیں گے اور ہماری موت تک ہم اسی لائن پر رہیں گے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ زگ زیگس آئیں گے، اونچ نیچ آئے گی، روٹھنا مننا، مثبت منفی، پازیٹیو نیگیٹو، خوشی غم، مشکل آسانی، رحمت زحمت، یہ سارے کے سارے معاملات زندگی میں چلتے چلے آ رہے ہیں اور چلتے چلے جائیں گے۔ عقل مند وہی ہے جو برے حالات اور مشکل وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جائے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی مبارک زندگی میں جو فرامین دیے ہیں اس میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے کل کو سمجھا دیا۔ کس طور پر؟ حدیث بڑی مشہور ہے، بارہا سنی ہوگی، لیکن اس اینگل سے کہ وہ مشکل وقت آئے اس سے پہلے ہم تیاری کر لیں، اس اینگل سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا وہ کیا فرمایا؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مشقت اٹھا سکتے ہیں، اسٹرگل کر سکتے ہیں، زیادہ دیر تک کام کر سکتے ہیں، نیکی بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کر مشقت اٹھا کر رب کی رضا حاصل کرنے والا کام کر سکتے ہیں۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے۔ بیمار انسان مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، بستر سے لگ گیا، اعضائے جسمانی کام نہیں کر رہے، اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا، مشکل میں زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا جب آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو اس صحت کی قدر کر اور اس صحت والی زندگی میں رب کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس کو صحیح مقام پر خرچ کر کے، ایک تو مال کمانا یہ بھی ایک فن ہے، اس مال کو صحیح جگہ پر یوٹیلائز کرنا تاکہ وہ مال آپ کے لیے دیر پا بینیفیشل رہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ دینی اعتبار سے بات کریں تو ثواب جاریہ والے کام میں لگائیں، مسجد بنا دیں، قیامت تک لوگ سجدے کریں گے، آپ ثواب کمائیں گے، اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے کر لیں۔ عالم تیار کر دیں، کسی عالم کا خرچہ برداشت کر لیں، جب تک کار خیر میں رہے گا، نیکی کا پیغام پہنچاتا رہے گا، آپ ثواب کماتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانے۔ یہ زندگی کا جو پہیا ہے یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کتنے لوگ آج سے 10-20 سال پہلے مالدار تصور کیے جاتے ہیں تھے، آج ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آج ہے وہ کل بھی ہو، پہیا بدلتا ہے۔ فرمایا فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے، کہ آج فرصت ہے، کچھ کر سکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اپنا بہت بڑا وقت موبائل میں صرف کر دیں اور رب کی رضا حاصل نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کو بچائیں اور صحیح مقام پر صرف کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن بھر کام کرتے ہیں اور رات کو فیضان رضا میں آ جاتے ہیں، جامعہ فیضان رضا میں آ جاتے ہیں، رات کے 2 گھنٹے 9:30 سے 11:30 اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی فرصت کے وقت آپ کسی کنسٹرکٹیو کام میں خود کو مشغول کر کے وہ وقت صرف کریں۔ آخری کیا فرمایا مصطفیٰ کریم نے؟ فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ یہ ساری چیزیں جو پہلے 4 چیزیں بیان ہوئی زندگی سے متعلق ہے۔ انسان زندہ رہے گا تو فرصت میں ہے تو مشغول ہوگا، زندہ رہے گا تو مالدار ہے تو خرچ کرے گا، زندہ رہے گا تو صحت کو اچھے طریقے سے، زندہ رہے گا تو جوانی۔ فرمایا زندگی ہی ختم ہو گئی تو فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری۔ انسان قبر میں چلا جائے تو پھر ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی اس کو وقت نہیں ملے گا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا بھی اس کو موقع نہیں ملے گا جب وقت اجل آ جائے۔ تو فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ تو آنے والے کل کی تیاری کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گویا کہ طریقہ دیا، فارمولا دیا کہ اس طریقے سے انسان اپنے آنے والے کل کی تیاری کرے۔ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو جوانی ہے، کوشش کریں۔ رحم مادر میں زندگی مختلف شکلوں میں، صورتوں میں اور مراحل میں تھی۔ جب انسان دنیا میں نہیں آیا، ماں کے رحم ہے، مختلف مراحل سے گزرا ہے اور اس دنیا میں آ گیا۔ اب دیکھیں جب اس دنیا میں آیا تو رب کریم نے انسان کے ان مراحل کو کیسے گنوایا ہے کہ انسان کن کن ادوار سے گزرا ہے، کن کن مراحل سے گزرا ہے، کیا کیا وقت انسان پر گزرا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، اولاد آدم علیہ السلام 7 قسم کی مٹیوں سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس مٹی کا ذکر رب العالمین نے قرآن میں کر دیا۔ تخلیق آدم تو ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے جو کہ مٹی سے ہوئی ہے، اس کے بعد آدمیت کا سلسلہ
سلسلہ ہوا ہے تو کسی اور طریقے سے ہوا. پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کہ مٹی سے، پھر اولاد آدم کی تخلیق کا ذکر کیا فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں. اولاد آدم کا سلسلہ شروع ہو گیا، مرد اور عورت کا سیمن مل گیا، تخلیق انسانی کا پروسیس شروع ہو گیا. اور اس پروسیس کو قرآن نے بیان کیا کہ انسان کس طرح مختلف مراحل سے رحم مادر میں گزرتا ہے، وہ مراحل طے کرتا ہے اور پھر اس دنیا میں آتا ہے. تو مختلف سٹیجز ہیں. کیا فرمایا ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے انسان کو پانی کے گندے قطرے سے بنایا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے نطفے کو، پانی کو خون کی پھٹک کیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور علقہ کو، خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کا پہناوا چڑھا دیا. پانی سے یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی، پھر پانی سے انسان کی تخلیق کا ذکر، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیاں اور ان ہڈیوں پر گوشت. یہ سارا کا سارا مرحلہ رب نے بیان کیا. پھر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی. جب اس کے اعضاء بن گئے، جسم بن گیا، ہاتھ بن گئے، پاؤں بن گئے، شکل و صورت بن گئی، کان بن گئے، ہونٹ بن گئے، زبان بن گئی، یہ ساری کی ساری تخلیق ہو گئی. کیا فرمایا آخر میں؟ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا، جس نے انسان کو ان تمام مراحل سے گزار کر شکل و صورت دے کر اس کائنات میں بھیج دیا. کائنات میں بھیج دیا. اب کیا فرمایا؟ ایک جیسی زندگی نہیں رہی، ایک جیسا مرحلہ نہیں رہا، مرحلے طے ہوتے گئے، تبدیلیاں آتی گئیں. جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کہا نا کہ زندگی ایک جیسی نہیں، ایک لائن ڈرا کر دی اور اس پر چلتا رہے سب نظام، ایسا نہیں ہے. اسٹیجز آتے ہیں، مراحل آتے ہیں. خود انسان کی تخلیق میں مراحل آئے. پھر کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو. یہ ایک اور اسٹیج ہے. زندگی گزار لی اپنے وجود کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، فرمایا موت ہے. پھر کیا فرمایا؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. موت آ گئی، قبر میں چلے گئے، قبر سے اٹھنے کا ذکر آ گیا. اب قبر سے اٹھنا ہے اور رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہ سارے کے سارے مراحل رب کریم جل وعلا نے بیان کیے. اب آئیے جس بات کو میں نے مزید کھولنا ہے. فرمایا رحم مادر میں انسان کتنے مراحل سے گزر کر اس ناپائیدار زندگی میں آیا ہے. ہر مرحلہ دوسرے سے مختلف اور ہر مرحلہ اپنے سابقہ مرحلے سے مزید ایک قدم آگے، اپ گریڈ ہونا جس کو ہم کہتے ہیں. پانی سے خون کا لوتھڑا بنا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنی، گوشت کی بوٹی پر ہڈی لگی، ہڈی پر گوشت چڑھا، شکل و صورت بنی، اعضاء بنے، پھر انسان آیا دنیا میں. فرمایا ہر مرحلہ دوسرے سے ایک قدم آگے ہے. اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق انسان ارتقائی مراحل سے گزر کر اپنی تکمیل کی انتہا کو پہنچا. اور اس انتہا کو بھی ہر انسان نہیں پہنچا. کچھ ایسے بھی ہیں جو انتہا پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے. کوئی چند دنوں میں ختم ہو گیا، کوئی چند مہینوں میں ختم ہو گیا، کوئی پری میچور صورت میں پیدا ہو کر قبر کی زینت بن گیا. فرمایا یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اس دنیا میں آ کر بھی انسان ارتقائی منازل کو طے کرتا. یہاں پر بھی سٹیجز ہیں، مراحل ہیں. ایک تو وہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ شیرخوار بچہ ہے، پھر جو ہے وہ بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے. اس کی طرف میں نہیں جا رہا، کچھ اور سمجھانا چاہ رہا کہ ہم کتنا آنے والے وقت کے لیے تیار ہیں. ان اوقات کی میں کاؤنٹنگ کروا رہا ہوں تاکہ اس سٹیج پر جہاں کچھ نقصان ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی آزمائش ہو سکتی ہے، اس کے لیے انسان پہلے ہی مینٹلی طور پر پریپیئر ہو جائے. اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے. فرمایا اس دنیا میں آ کر بھی انسان منازل کو طے کرتا ہے. اور دیکھیں کس طرح منزلیں طے ہوتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے. سورہ یوسف مکمل 12 رکوع پر مشتمل. 12ویں پارے سے آغاز ہے 6 رکوع اور 13ویں پارے کے 6 رکوع. اس طور پر 12 رکوع پر مشتمل قرآن کی یہ سورت. احسن القصص کہا رب العالمین نے اس واقعے کو. سب سے اچھا واقعہ قرآن کا. اگرچہ اور واقعات بہت سے ہیں لیکن یہ اس کو یوسف علیہ السلام کو رب کریم نے مصر کے تخت پر پہنچانا تھا، اس سلطنت پر پہنچانا تھا جہاں پر نظام بادشاہی آپ نے سنبھالنی تھی. نبوت کا منصب تو تھا آپ کے لیے لیکن اس اسٹیج پر آپ کو مزید پہنچنا تھا. کتنے مراحل سے گزرے. بھائیوں نے آپ کو تکلیف دی، والد گرامی سے جدا ہوئے، کنویں میں آپ کو ڈالا گیا، پھر ایک اور مرحلہ وہاں سے نکلے آپ، قافلے کے لوگوں نے آپ کو نکالا، وہاں پر آپ کو فروخت کیا آپ کے بھائیوں نے. پھر جب مصر پہنچے تو دوبارہ آپ کو فروخت کیا گیا. پھر آپ پر الزام لگا عزیز مصر کے گھر میں. پھر آپ قید میں گئے، قید میں آپ 7 سال 12 سال مختلف
اقوال ملتے ہیں وہاں رہے. خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا, خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے. بادشاہ وقت نے خواب دیکھا اور پریشان ہوا. جو آپ کے اس بادشاہ کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ اس خواب کو بیان کرنے سے قاصر تھے. پھر اس شخص کو یاد آیا جس کو جیل سے نجات ملی تھی کہ قید میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا. اب اس طور پر سبب بنا آپ کا جیل سے باہر آنے کا, قید سے باہر آنے کا. کتنے مراحل سے گزرے زندگی, کتنے اسٹیجز میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر براجمان ہوئے. یہ ایک کانسیپٹ دیا قرآن نے. کیا فرمایا قرآن نے یہاں پر؟ فرمایا وقال الملک اتونی بہ, بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لاؤ. جیل میں تھے, انہیں میرے پاس لاؤ. استخلصہ لنفسی, میں نے انہیں اپنے لیے چن لیا, خاص کیا. فلما کلمہ, پھر جب ان میں آپس میں بات ہوئی, یعنی بادشاہ نے ان سے بات کی. قال انک اليوم لدینا مکین امین, فرمایا آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں. عزت بھی ہے, اعتماد بھی ہے. یہ عزت اور اعتماد بحال کرنا, یا کسی کے دل میں عزت بنانی اور اعتماد اور بھروسہ بنانا, اس کے لیے وقت گزرتا ہے. یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. یہ آنن فانن نہیں ہوتا, ایک نشست میں نہیں ہوتا, دو نشستوں میں نہیں ہوتا, بہت سا وقت صرف ہوتا ہے اس کے لیے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض. یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب بادشاہ کے دل میں ان کا مقام بن گیا ہے, تو کیا فرمایا؟ فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے. انی حفیظ علیم, میں حفاظت والا, علم والا ہوں. تو منصب اور عہدہ کس کو ملنا چاہیے؟ جو حفیظ بھی ہو, علیم بھی ہو, جانتا کچھ نہ ہو اور منصب پر فائز ہو جائے, علم نہ رکھتا ہو, دیانتدار بھی نہ ہو, حفاظت کرنے والا نہ ہو. مصر کی بادشاہت تھی نا جو آپ کو مل رہی ہے اور جس کا آپ نے مطالبہ کیا ہے. تو کسی علاقے, کسی ملک کی بادشاہی یا اس کا عہدہ, اس کے لیے بنیادی چیزیں دو ہیں, ایک علم ہے اور دوسرا دیانتداری. تو یہ دونوں نہ ہو تو پھر حال کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے پھر, کہ جب علم بھی نہیں ہوتا, دیانتداری بھی نہیں ہوتی, دونوں چیزیں نہیں ہوتی, تو پھر نظام حکومت کیسے چلتا ہے؟ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جماؤ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, جہاں چاہے رہیں. پہلے تو قید میں تھے, اس سے پہلے الزام لگا ہے, اب کیا ہے جہاں چاہے رہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پیچھے کتنا کچھ برداشت ہے, کتنے مراحل ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ نصیب برحمتنا من نشاء, ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں پہنچائیں. ولا نضيع اجر المحسنین, اور ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. جس نے محنت کی ہے نا اس کو اس محنت کا صلہ ملے گا. اولا کا طالب علم ہو اور سادسہ کا طالب علم ہو تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اولا کے طالب علم کو اولا کی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, سادسہ ہے تو اس کو سادسہ کے حوالے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. فرق تو ہے, ایک پیون ہے اور ایک مینیجر ہے, دونوں کے عہدے میں فرق ہے, دونوں کی سیلریز میں بھی فرق ہے. یہ جو مینیجر کے لیول پر پہنچا ہے, مختلف اسٹیجز گزر کر پہنچا ہے, ڈے ون سے تو نہیں ہے. زندگی میں کہاں کہاں کیا کیا کوششیں کی ہوں گی. فرمایا موسیٰ علیہ السلام, شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے, سورہ قصص 20ویں پارے میں, اس کا بھی ذکر ہے یہاں پر, کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں پانی کے کنویں کے پاس موجود تھیں اور کنویں پر آدمیوں کا ہجوم تھا, وہ دونوں مستورات کھڑی ہو گئیں پیچھے ہٹ کر, یہ لوگ جائیں گے تو ہماری باری آئے گی تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ دونوں خواتین الگ ہو کر کھڑی ہیں. آپ نے جو ہے آدمیوں کو ہٹایا اور ان خواتین کو موقع دیا, ان کے جانوروں کو پانی وغیرہ کے پلانے کا, اور دیگر معاملات ہوئے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے, اور جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہو گیا تو پھر وہ خواتین دونوں چلی گئیں. والد گرامی حضرت شعیب علیہ السلام تھے, اللہ کے نبی, اور کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے, اور ماں اس کو بلاؤ. وہ آئیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں. وہ گئے, حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا. 8 سال یا 10 سال جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنا ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا, اس کا ذکر قرآن میں ہے ایک آیت کے تحت. فرمایا قالت احداہما یا ابت اسجرہ, ان میں سے ایک بولی اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین, بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانت دار. یہاں پر بھی امانت کا ذکر آیا, وہاں پر بھی حفیظن کا ذکر ہے. جہاں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تو وہاں پر بھی قوی اور امانت دار ہونے کا ذکر ہے. تو پتہ چلا کہ اسی کائنات کے نظام میں منصب اور عہدہ جس کو ملتا ہے اس کے لیے بنیادی چیز دیانت داری, امانت داری ہے. اور امانت داری اور دیانت داری نہ ہو اور زبردستی کا سودا ہو تو پھر نظام عدل قائم نہیں ہوتا, پھر اتار چڑھاؤ کی کیفیت رہتی ہے, پھر بے چینی اور بے اعتمادی کی کیفیت ہوتی ہے. فرمایا اس کائنات کی بے ثباتی اور مراحل کی تبدیلی کو قرآن نے ایک مقام پر یوں بھی بیان کیا ہے اور انسان کے ذہن کو تیار کیا ہے کہ مشکل وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو, تاکہ جب وہ پریشانی آئے
تو تم جھنجھلا کر جو ہے وہ ایک طرف نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ تمہارا ذہن اس بات کو قبول کر کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے۔ فرمایا کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری ہو صبر والوں کو، جانی مالی نقصان سے رب العالمین نے آزمانا ہے۔ آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں میرے اس بندے کے بچے کی روح تم نے قبض کر لی؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں کر لی۔ رب فرماتا ہے سب کچھ جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، رب کے حکم کے بغیر تو کسی کی روح نہیں قبض ہوتی۔ فرشتہ قبض کر رہا ہے روح، لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ رب العالمین پھر فرماتا ہے تو نے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں۔ رب فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا حال کیا تھا جس وقت اس کے بچے کی روح قبض ہوئی؟ اس نے جزا و فضا کی، واویلا کیا، شور شرابہ کیا، رونا دھونا کیا، یا میری رضا پر راضی رہا؟ فرشتہ کہتا ہے رب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، زباں پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آنکھیں تو اس کی آنسو بہا رہی تھی لیکن زبان اس کی خاموش تھی۔ تیری جانب رجوع کا اس نے ذکر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لیکن زبان پر شکوہ نہیں کیا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اے فرشتے میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تیار کرو، اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب رجوع اللہ ہو تو پھر جنت کی بشارت ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام کی بارش ہوتی ہے۔ آفات، حادثات، مشکلات دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی آفت وہ ہے جو آزمائش کے طور پر ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے بندے کو، اور وہ آزمائش کے طور پر رب العالمین کی طرف سے وہ پریشانی آئی ہے۔ دوسری پریشانی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مکافات عمل، کفارہ ذنوب، گناہوں کے کفارے کے طور پر وہ مشکل آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے کسی بندے کے گناہوں کا کفارہ کرنا تھا، اس کو مشکل میں ڈال دیا، اس نے اس پر صبر کیا، رب کی بارگاہ سے اجر کمایا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوا۔ کہتے ہیں یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، آزمائش کی، مشکل کی، مصیبت کی۔ ظالم کے ظلم کا جب انسان بدلہ نہیں لیتا، مظلوم جب ظالم کے ظلم کا بدلہ نہیں لیتا تو اللہ کی طرف سے وہ بدلہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین مظلوم کو صبر دے کر اس کے اجر میں اضافہ کرتا ہے، اس کے لیے اس اجر پر رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے، چاہے کانٹا ہی چبھ جائے، فرمایا وہ دو میں سے ایک فائدہ ضرور حاصل کرتا ہے۔ کانٹا چبھ گیا، چھوٹی سی مشکل ہے نا، چھوٹی سی مصیبت ہے، جا رہے تھے راستے میں کانٹا چبھ گیا پاؤں میں، بہت بڑی مشکل نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت نہیں ہے، چھوٹی سی ہے بظاہر، فرمایا دو میں سے ایک اجر ضرور پائے گا۔ وہ ایک فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یا تو اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا جو اسی مصیبت پر صبر کی وجہ سے موقوف تھا، ایسا گناہ تھا جو اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے وہ معاف ہو گیا، یا پھر اللہ رب العالمین اس کو بزرگی عطا فرمائے گا، اس کے درجے میں اضافہ کرے گا جو کہ اس صبر کے بغیر ممکن نہیں تھا، جو کانٹا یا چبھنے کے وقت میں اس نے صبر کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی مصیبت پہنچے وہ میری مصیبت کو یاد کر لے کیونکہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جب تبلیغ رسالت فرمائی ہے، ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا، محبوب کریم نے کیا کیا آزمائشیں برداشت کی ہیں، کیا کیا مشکلیں برداشت کی ہیں۔ طائف میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جو کچھ ہوا، غزوات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک برداشت کر کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ میں اور آپ آج دین اسلام کے لیے کتنی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار، پڑوس میں مسجد ہوتی ہے، ہم بظاہر بسا اوقات وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کانوں سے اذان ٹکراتی ہے، ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے مال کے لیے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آئی لو محمد کہتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے۔ حدیث قدسی فرمایا رب العالمین نے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ رب العالمین بعین ہی اپنے الفاظ مصطفیٰ کریم کو تعلیم فرمائے، آقا کریم اس کو تلفظ فرمائے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ فرمایا کنتو کنزن مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، رب کہتا ہے میں پوشیدہ خزانہ تھا۔
فاحببت مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا کیا، ان اعرفا میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مخلوق کو بنایا، قلم بنائے، لوح بنائے، زمین و آسمان بنائے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ حضور سب سے پہلے تخلیق ہوئے، حضور نے خود فرمایا انا اول الخلق، میں سب سے پہلے تخلیق کیے جانے والا ہوں، تشریف لانے کے اعتبار سے آخر میں ہوں، تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں۔ تو آئی لو محمد کے پیچھے یہ سب کچھ ہے۔ مسلمان کمزور پڑتے ہیں تو دشمنوں کی ہمت مضبوط ہوتی ہے۔ نام محمد پر پرچے کٹیں، غور کرنا چاہیے، نام محمد پر روئے زمین میں بچہ بچہ جان دینے کے لیے تیار ہے، حضور کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے نام پر تو فقط جو ہے وہ حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی عورتوں نے، نام محمد پر عرب کا جوان اپنی گردن کٹواتا ہے۔ مسلمان آج کے بعد، اس واقعے کے بعد جو ہوا ہے چند دنوں پہلے، جہاں کہیں بھی ہو آئی لو محمد کی اسٹیمپ چھوڑ کر گزرے، وہاں سے اپنا یہ اثر چھوڑ کر گزرے کہ آئی لو محمد، ہم محمد سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ پیار زبانی کلامی نہیں ہے، وقت ہوا اور نبی کے دین نے ہم سے ہماری جان مانگی تو ہمیں جان دینے سے دریغ نہیں کرنا۔ یہ ہے آئی لو محمد کا مطمع نظر۔ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر اول صدمے پر ہوتا ہے۔ ٹھیس لگی، آفت آئی، مشکل وقت آیا، فرمایا اول صدمے پر صبر ہے۔ واویلا کر لیا، شور مچا لیا، گریبان پاڑ دیے، گالیاں دے دی، تو میں کر لی، خاندان کے نظام کو درم برم کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنی کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ کر نہیں سکا، یعنی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا، تو پھر کیا کہے گا؟ ہم نے اپنا مقدمہ اللہ پر چھوڑ دیا، ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں یہ والا صبر پایا جاتا ہے، درم برم سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن جب حاصل اصول کچھ نہیں ہوتا تو ہم نے صبر کر لیا، تو یہ تھوڑی صبر ہے۔ محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ آئی لو محمد کہنے والوں کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ صبر اول صدمے پر ہے، جیسے ہی مشکل ہوئی طبیعت پر وہ بات بوجھ بنی، زبان سی لینی چاہیے، یہ ہے صبر۔ اور یہ ایک دفعہ دو دفعہ میں نہیں ہوگا، ہماری زندگیاں اور بہت سا وقت گزر چکا ہے کہ ہم نے بے صبری کی ہے، عادت پختہ ہو چکی ہے بے صبری کی۔ اب اس کو ٹریک پر لانے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، کچھ وقت لگے گا کہ ہم اپنی صحیح دینی ٹریک پر آئیں، جو اسلام نے ہمیں ٹریک دیا ہے، جو محبوب کریم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ صبر اول صدمے پر ہے۔ ایک دفعہ میں، دو دفعہ میں، تین دفعہ میں، 10 دفعہ میں نہیں ہوگا، 15-20 دفعہ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ کامیابی ملے۔ پھر جب ناکامی ہو جائے پھر کوشش کریں، ساتھ میں اپنے جس سے آپ کی باؤنڈنگ زیادہ ہو اس کو اپنے ساتھ کر لیں کہ یار میں جب یہ معاملہ ہو جائے تو مجھے تھوڑا تھپک دینا اگر میں ایگریشن دکھاؤں۔ اس طور پر ریکال اپنا کرتے کرتے کرواتے ایک عادت بنے گی، ایک وقت لگے گا کہ ہم اول وقت میں صدمے پر صبر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور وبشر الصابرین کا مضمون انہی لوگوں کے لیے ہے کہ اول صدمے پر جو صبر کرے وہی صبر کہلائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 کا درس لیتے ہیں، کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تم پر اگلوں کی رداد نہ پہنچی، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں مشکل آئی، تنگی آئی، وہ ہلا ڈالے گئے، جھنجھوڑ دیا گیا ان کو، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بول اٹھے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بول اٹھے، معہ، جو رسول کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب میں ہے۔ یہ آیت غزوہ احزاب پر، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کو بھوک کی شدت بھی تھی اور سردی بھی تھی۔ یہ تکلیفیں مسلمانوں کو تھیں، لیکن مسلمانوں نے جنگ سے پیچھا نہیں چھڑایا، قدم پیچھے نہیں کیے، بلکہ محبوب کریم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اس غزوے میں سب سے پہلے ہی مرتبہ خندق کھود کر مقابلہ کیا گیا کافروں سے، اس خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ مد مقابل سے حملے ہوں وہ براہ راست نہ ہو جائیں، ایک روک ہو جائے خندق کی وجہ
وجہ سے، آگ کے جلنے کی وجہ سے، اور دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کی صورت ہو جائے، پہلی مرتبہ ہوا تو مسلمانوں نے مشکل وقت میں نبی کا ساتھ، صحیح معنوں میں آئی لو محمد والے وہ تھے، صحیح معنوں میں وہی تھے نا آئی لو محمد والے، ہم تو تھوڑے کچے کچے ہیں، کاش کہ ہم بھی پکے ہو جائیں، محبت ہے ہمارے دلوں میں نبی کی، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، عمل میں کمزوریاں ہیں، اللہ کرے کہ نبی کے نام کے صدقے عمل کی بھی ترغیب مل جائے، آمین۔ بخاری کی ایک روایت سماعت کیجئے، مفسرین کرام نے یہاں پر بخاری کی اس روایت کو لیا۔ خباب بن ارت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے سرہانے یا چادر کو تکیہ بنا کر کعبہ معظمہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے لیے تکیے کے لیے نرم روئی نہیں ہے، چادر کے سرہانے تکیہ لگا کر آرام کر رہے ہیں دو جہاں کے آقا جن کے لیے دنیا بنی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی نا، کنتو کنزن مخفیا، رب فرماتا ہے میں پوشیدہ خزانہ تھا، یہ نظام کائنات بنا ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے بنا ہے۔ وہ چادر سے تکیہ لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے اور ہم نے کہا حضور آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے اصحاب جنہوں نے نہ بدر میں حضور کو تنہا چھوڑا، نہ احزاب میں چھوڑا، نہ احد میں چھوڑا، نہ تبوک میں چھوڑا، سب میں الگ الگ طرح کی مشکلیں تھیں، سب میں الگ الگ طرح کی آزمائشیں تھیں، کہیں پر بھی محبوب کریم کے اصحاب نے حضور کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اپنی جان کی قربانی پہلے دی ہے۔ تلوار تیر حضور کی طرف بڑھے تو بعد میں مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا سینہ پہلے سامنے ہوتا تھا۔ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہماری مدد نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ مشکلوں میں مبتلا کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ ڈالا جاتا تھا، ان میں سے کوئی بھی مصیبت انہیں دین اسلام سے روک نہیں سکتی تھی، دین اسلام پر وہ رہتے تھے۔ صبر وہی قابل تعریف ہے، میں نے کہا نا کہ صبر اول صدمے پر ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان میں نے کوٹ کر دیا، فرمایا کہ صبر وہی قابل تعریف ہے جو اچانک مصیبت پر کیا جائے، کیونکہ بعد میں تو طبعی اعتبار سے بھی صبر آ جاتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غصے کا لیول نیچے آتا ہے۔ حکما کیا کہتے ہیں؟ فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ پریشانی کے ایام کی ابتدا ہی میں وہ کام کرے جسے احمق انسان 5 دن بعد کرتا ہے۔ انسان جب اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس کا اسٹریس بھی اور اس کی اینزائٹی بھی دونوں کنٹرول ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کنسٹرکٹیو سوچ کی طرف چلا جاتا ہے۔ صبر پڑھنا ہونا، آزمائش کے وقت میں کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، تو نبی کے اصحاب کو دیکھ لیجئے، صحابیات کو دیکھ لیجئے۔ ام سلیم اور ابو طلحہ انصاری میاں بیوی، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو جائے، ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس کے گھر سے جنازہ اٹھا ہو اس دیکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے اس دن۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، دیگر اہل خانوں کو کہہ دیا کہ ابو طلحہ آئیں گے، کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں کرے گا، میں اپنے طریقے سے ان کو مطلع کروں گی جس طریقے سے مجھے کرنا ہے۔ ابو طلحہ انصاری آئے گھر پر، ام سلیم نے دیگر دنوں کے مقابلے میں اس دن اہتمام فرمایا، کھانے پینے کا بھی، بناؤ سنگھار کا بھی، کھانا پیش کیا، ابو طلحہ انصاری نے کھانا تناول کیا، پھر دونوں میاں بیوی بات چیت میں رات کا ایک وقت گزرا، موقع دیکھا، حضرت ام سلیم نے کیا فرماتی ہیں کہ یہ مجھے بتائیے کہ ہم کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں، ادھار واپس بھی دینا ہوتا ہے، یا کسی نے ہم سے لیا ہو یا ہم نے کسی کو دیا ہو تو واپسی تو ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے۔ میں رب العالمین نے آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، صبر کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہم سے دوبارہ لے لی ہے، جس کا مال تھا وہ اس کی طرف چلا گیا، رات گزری ہے، محبوب کریم کو اطلاع ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6322، کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری رات میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے، جزا و فضا کر لیتے، واویلا کر لیتے۔ محبوب کریم کی یہ دعا کیسے ملتی؟ طبعی تقاضے کے اعتبار سے مشکل وقت میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے شہزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو، حضور سے پوچھا حضور آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ تو رحمت ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ اسلام میں ناپسند نہیں ہے۔ واویلا کرنا، شکوہ شکایت کرنا، رب کی بارگاہ میں جزا و فضا کرنا، یہ بنا ہے، یہ نہ اختیار کیا جائے۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے مال ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو قرآن ان کو خوشخبری دیتا ہے، کیا؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ
لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ وقت جو چل رہا ہے یہ سیلاب سے متاثر لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ سیلاب نے بہت تباہی مچائی وطن عزیز پاکستان میں، اربوں کا نقصان ہو گیا۔ جن سے ہو سکے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، علماء بھی کام کر رہے ہیں، تو کوشش کریں اپنے مال کو اس پر خرچ کریں، اس حوالے سے خرچ کریں۔ اگر آپ کی رسائی نہیں ہوتی بھلے مجھ سے بتائیں، میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں گا کہ جو علماء یہ کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے اپنی مدد ان تک پہنچانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کریں۔ ہم مکمل طور پر تو کسی کو سیکیور نہیں کر سکتے، لیکن ہم حصہ تو ڈال سکتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر کشادگی دی ہے وہ اس حوالے سے کوشش کریں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ وقت ہے ان سیلاب زدہ لوگوں کو مدد فراہم کرنے کا، ان کے اس مشکل کے وقت میں ان کے زخموں پر مرہم لگانے کا جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ ایک واقعہ سبق آموز آخر میں سن لیجئے۔ ایک باپ اور ایک بیٹا، ہماری مینٹیلٹی ہے نا، اس کی طرف یہ توجہ دلائی ہے کسی نے ایک اچھے انداز فرمایا۔ ایک باپ اور ایک بیٹا سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک مکان تھا اور اس کے اطراف میں بہت سی زمین خالی تھی۔ وہ باپ جو تھا وہ کاشتکاری کے فن سے واقف تھا، اس نے دیکھا کہ یہ زمین بہت اچھی ہے، زرخیز ہے، اگر اس میں فصل بوئی جائے تو بہت نفع ہے، سونا اگلنے والی زمین ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہی چھوڑ دی گئی ہے، تجسس ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سامنے جو مکان نظر آ رہا ہے نا اس کو کھٹکھٹاؤ اور ان سے پوچھو کہ ہم مسافر ہیں، رات یہاں اسٹے کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو دشواری نہ ہو تو ہمیں ایک رات گزارنی ہے یہاں پر، صبح ہم اپنا سفر اختیار کر لیں گے۔ اجازت ملی، ان لوگوں نے یہاں پر رات کو پڑاؤ کیا، اہل خانہ بھی ان کے پاس آئے، ان کی مہمان نوازی کی، کھانا وانا کھلایا ان کو، بات چیت ہوئی تو کہا کہ آپ اس زمین کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے، اتنی زرخیز زمین ہے، یہ بہت زیادہ فصل اگائے گی، کھیت اگائے گی، سونا اگلے گی، یہ زمین آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک بھینس ہے جس کا دودھ ہم اپنے استعمال میں لے آتے ہیں اور باقی جو دودھ بچتا ہے ہم اس کو فروخت کر کے اپنا گزارا کر لیتے ہیں، ہمارے لیے بہت ہے۔ ہوتی ہے یہ مینٹلٹی، تھوڑے پر ہی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، آگے بڑھنے کی جستجو نہیں ہوتی۔ ایک طبقہ ہے اس معاشرے میں جو 25 سال پہلے جہاں کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے، اس کو آپ پش کریں تو پش ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ مینٹلٹی یہاں تھی۔ یہ لوگ تو چلے گئے، صبح نکلے تو بھینس جو تھی وہ ایک ٹیلے پہ کھڑی تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھینس کا ذکر کر رہے تھے، یہاں بھینس کھڑی ہے، وہ نہ ہو یہ وہی بھینس ہے۔ وہ مسافر باپ نے اس کو دھکا دے کر گرا دیا، وہ بھینس نیچے گری اور ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ چلے گئے، بیٹے کو بڑا تجسس ہوا، اس نے باپ سے کہا کہ آپ تو بڑے نیک ہو، دیانتدار ہو، یہ کیا آپ نے کسی کا نقصان کر دیا؟ کہا بیٹا بعد میں بات کریں گے، کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کہا تیرے کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی، بعد میں سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں وقت کچھ گزر گیا، کچھ والد کو زندگی نے موقع نہ دیا، دنیا سے رخصت ہو گیا وہ باپ، کچھ وقت گزر گیا تو اس بیٹے کا، مسافر بیٹے کا اسی جگہ سے دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ اب زمین جو ہے وہ اس میں کھیت اگا ہوا ہے، فصل تیار ہے، پک چکی ہے، کٹنے کو ہے۔ بڑا تجسس ہوا کہ یہ لوگ تو ایسے ہی چھوڑ چکے تھے، تیار نہیں تھے، اب کیا ہوا؟ ملاقات کی تو کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا آپ کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ وہ اندر گلٹی فیل کر رہا تھا کہ میرے باپ نے ان کی بھینس کو مار دیا اور یہ یہاں سے شکر گزار تھے کہ آپ نے بڑا کرم کیا ہم پر، ہمیں سمجھا دیا، نہ وہ بھینس مرتی نہ ہم یہاں تک پہنچتے۔ کہتے ہیں نا گئی بھینس پانی میں، تو بھینس پانی میں گئی تو ان کو سمجھ میں آیا کہ زندگی اس بھینس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ بسا اوقات ہم نے جو ہے کسی ایک پر ہی جو ہے وہ اپنا پورا کا پورا فوکس رکھا ہوتا ہے، وہ ہمارا امپلائی چلا گیا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ نظام چلنا چاہیے، سسٹم مشکل میں ضرور آتا ہے لیکن چلتا ہے۔ کسی کے آنے سے میں اور آپ اس دنیا میں نہیں تھے تو بھی کائنات کا نظام چل رہا تھا نا، میں اور آپ نہیں ہوں گے تو بھی چلے گا، اور میں نہیں ہوں گا تو یہ فیضان رضا چلے گا۔ کیوں کہ انسان اپنی زندگی گزار کر چلے ہی جانا ہے اس نے، تو بہتر کیا ہے کہ وقت سے سبق سیکھیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آگے اگر کوئی پتھر آ گیا ہے نا تو جب تک وہ ہٹے گا نہیں اس وقت تک ہمیں زندگی کا ڈائریکشن نظر نہیں آئے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایک باؤنڈری لگ جاتی ہے اور ہمیں آگے کا رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور بسا اوقات اسٹرگل ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں، یار یہ پتھر گر جائے، یہ یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، ہم نہیں پہنچ پا رہے ہوتا ہے۔ اور وہی کہتے ہیں نا وہ دیوار ہوتی ہے، ایک پتھر ہوتا ہے، وہ گرتا ہے اور آگے کی منزل کلیئر ہوتی ہے۔ زندگی مختصر ہے، آگے اگر کوئی ایسا پتھر آ گیا ہے اس کو گرانے کی کوشش کریں، اپنی ہمت ختم نہ
کریں, اپنی اسٹرگل ختم نہ کریں, مشکل وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. شانی انہونی ہو جاتی ہے, اس کے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئر کریں, اور جب وہ مشکل وقت آئے تو اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم فرمایا ہے, اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کیا ہے؟ اول صدمے پر واویلا مچانے کے بعد کہو کہ نہیں ہم اب صبر کرتے ہیں, سارا کچھ کر لیا, ستیہ ناش کر دیا سامنے والے کا, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں, تو پھر یہ صبر نہیں ہے. صبر وہی ہے کہ اول صدمہ کا وقت ہو اور زبان بند رہے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملے گا. اللہ تعالی ہمارے سیلاب زدگان کے لیے آسانی فرمائے, ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے. اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے وطن عزیز پاکستان میں, اور یہ بیچارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, جن کی فصلیں تباہ ہو گئی, جن کے گھر تباہ ہو گئے, جن کے مالوں پر جو ہے وہ اس طور پر بھی جب یہ بیچارے گھروں سے مائگریٹ کرتے ہیں تو کسی نے چوریاں کر لی, ڈاکے مار لی, اور قیمتی مال لے کر چلے گئے گھروں سے. اس طرح کی بھی خبریں سوشل میڈیا دے رہا ہے. حقیقت کیا ہے رب جانتا ہے, لیکن تباہی بہت بڑی ہے. اللہ رب العالمین ان کے زخموں کا مداوا کرے, ان کے لیے آسانیاں کرے. یہ قوم جو پاکستانی قوم ہے, اس میں پوٹینشیل بہت ہے. اس نے زلزلے کے وقت میں بھی اپنے مسلمانوں کا خیال کیا, انہوں نے کرونا کے وقت میں بھی غریبوں کا خیال کیا, اور سیلاب میں بھی یہ قوم خیال کر رہی ہے. اللہ ان کی صحیح کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس مشن کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.